سورہ شعراء آیت 41 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب جاء آئے سحرۃ جادوگر قالو انہوں نے کہا وہ بولے لفرعون فرعون سے اِنَّ لنا کیا ہمارے لیے یقیناً ہمارے لیے کیا ہے لا اجرن کچھ انعام اجر ان اگر کننا ہم ہوئے نحنو ہم غالبین غالب۔ فرعون سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کرنے چلے ہیں ہم یہ تیری خاطر کر رہے ہیں، اب یہ بتاؤ ہمیں کہ اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم غلبہ پا جاتے ہیں، تو تم نے ہمارے لیے کوئی انعام بھی رکھا ہے، تم ہمیں پھر کیا دو گے؟ دیکھیں انسان طبعاً کیسے وہ لالچی ہے نا، وہ جو کام کرتا ہے وہ اس کا اجر چاہتا ہے، صلہ چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، اور یہ رکھا گیا اس کے اندر، اس کی جو اللہ نے فطرت بنائی اس کے اندر رکھا ہے، اور یہی اس کو اگر اس کو پازیٹیو ہے تو اس کو فائدہ دے گی، اگر یہ نیگیٹو چیز کی طرف جائے گا تو یہی چیز اس کو نقصان دے گی۔ حقیقت میں جب محبت ہوتی ہے انسان کو تو پھر کوئی اجر نہیں ہوتا، وہ محبت خود اس کا اجر بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں اس محبت کی طرف بلاتے ہیں، اور محبت بھی وہ لازوال اس ذات سے، وہ اپنی ذات سے ہمیں اپنی محبت کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، تاکہ ہم جو اگر ہم اجر ہی کی طرف جائیں تو ہمیں وہ ملے جو لازوال ہو، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اگر اس ذات کو چھوڑ کر کچھ اور اجر چاہیں گے تو عارضی ہوگا، وقتی ہوگا، اور اس طرح پھر ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ کی ذات دیکھیں، سورۃ العصر میں اللہ کی ذات قسم اٹھاتی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں نا ان کی چاہت ناقص ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو اللہ سے محبت کی طرف آئے اور پھر اس محبت کا انہوں نے عمل صالح سے ثبوت بھی دیا، اور پھر اس محبت کو اپنی تک نہ رکھا بلکہ دوسری تک بھی منتقل کیا، وہ لوگ ہوں گے جو حقیقت میں کامیاب ہوں گے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ تو ہماری جو جبلتیں ہیں، ہماری جو فطرت ہے، وہ ہمیں کیا کرتی ہے، کسی نہ کسی فائدے سے، کسی نہ اجر سے، کسی ریوارڈ کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس ریوارڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر ان کو کیا جواب ملتا ہے، اس جواب میں بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ جواب فرعون کی طرف سے آ رہا ہے، اور رہنمائی ہمارے لیے کیسے ہے، دیکھیں اگلا جواب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ آیت 42 دیکھیں، قالا اس نے کہا، اب فرعون کیا کہتا ہے، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، اذن اس وقت، لامنا البتہ سے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میرے بہت قریب والے لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ جب بہت قریب والے لوگوں میں ہو جاتا ہے تو بہت انسان اس کو عزیز ہو جاتا ہے، وہ اس کے ناز اور نخرے اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرعون ان کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے اس کام میں کامیاب ہوئے تو پھر تم میرے قریب سے قریب ہو جاؤ گے، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، اللہ کی ذات ہمیں وہ جواب بتا رہی ہے کہ فرعون نے کیا جواب دیا، کیا آفر کی۔ اگر ہم اللہ کے کام میں، اللہ کا کام تو ہمارا ہی ہے، لیکن اللہ اپنی ذات سے منسوب کرتے ہیں، یہ اللہ کی دیکھیں محبت دیکھیں ہم سے، یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی دیکھیں، وہ ہمارے فائدے کو اپنی ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے اس کام کو جو ہمارے فائدے کے لیے ہے اس کو پورا کریں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مقربین میں نہیں شامل کریں گے؟ اور اس کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا، جیسے وہ مقابلہ کر رہے ہیں موسیٰ کا، اور ایسے ہی ہمیں اپنے
اپنے ارد گرد وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، جو اللہ کے مشن سے، اللہ کے دیے ہوئے مشن سے، یعنی دین سے، یعنی شریعت سے ہمیں دور کرتی ہیں، ہم نے ان کے خلاف جانا ہے اور کامیاب ہونا ہے اور غالب ہونا ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے دنیا تاکہ تم میرا دین کو غالب کر دو۔